السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بہت ہی بہترین سورہ بلد جو مکی سورہ ہے، اور یہ بہت ہی اچھا اس کا ایک سٹائل ہے جس میں چھوٹی سی صورت میں ایک ہی رکوع کا سورہ ہے، اس میں 20 آیتیں ہیں اور پوری کی پوری ایک جامع تصویر ہمارے سامنے انسان کی جو زندگی ہے اس کی کھینچ کے رکھ دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بلد میں پہلی آیت میں فرماتا ہے، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، اور حال یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر نے تم کو حلال کر دیا گیا، اس شہر میں تم کو حلال کر دیا گیا۔ مطلب سورہ بلد مطلب دا سٹی آف مکہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ شہر کی قسم کھاتے ہوئے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جس شہر میں یعنی جہاں جانوروں تک کے لیے امان ہے وہاں تم پر ظلم کو حلال کر دیا گیا۔ یہ سورہ اس زمانے میں ریویل ہوا تھا جب بہت زیادہ تشدد اور ظلم، زیادتی، ٹائرنی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کمپیننز کے خلاف بڑھ گئی تھی۔ تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں وہ صورتحال ہم کو نظر آتی ہے کہ اینیمل رائٹس ہے اور پیٹس کو جس طرح عزت دی جا رہی ہے، یا انسانی جو خون ہے یا انسان کے رائٹس ہے، دا رائٹ اینڈ دا ڈگنیٹی آف اے ہیومن بینگ، اگر اس کو ہم آج ایکول کر کے دیکھنا چاہ رہے ہیں یا اس کو ہم ایک پیمانے پر جج کرنے کی کوشش کریں گے تو سمجھ میں یہ آئے گا کہ بہت بار ایلیٹ سرکلز میں اسپیشلی بالکل ایک الٹا ہی پرسپیکٹو چھانے لگا ہے، جہاں پر جانوروں کی عزت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ہیومن بینگز، تو خون بہت سستا ہو گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے، قسم کھاتا ہوں باپ آدم علیہ السلام کی اور اس اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی، در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ یہاں پر ہم اگر دیکھیں گے اس کی تفسیر، میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی اس کو بہت زیادہ اچھے سے اس کو پڑھیں، اور بہت اتنا وقت نہیں ہوتا ہمارے پاس کہ وہ ساری چیزیں ہم یہاں اس کا نقشہ کھینچ کر لے کر آئے سامنے رکھے، لیکن ایک سٹل وے میں اللہ تعالیٰ انسان کی جو تخلیق ہے اس کے ایک پکچرائزیشن ہمارے سامنے لے کر آتا ہے۔ اور اس طرح جو قسم کھانے کا جو معاملہ ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے مکہ کی، پھر آدم علیہ السلام کی، اور پھر اس بات کی کہ در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ مطلب انسان اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ یہاں مزے کرنے کے لیے آیا، وہ ایز اور آسانی کو تلاش کرتا ہے، کمفرٹ کو تلاش کرتا ہے، ہم جس کو کمفرٹ زون کہتے ہیں۔ لیکن اگر در حقیقت اللہ ہمارا خالق خود ہم سے یہ کہہ رہا ہے، دا کریٹر ہم سے خود وہ یہ بتا رہا ہے کہ تم کو اس چیز کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا، جو چیز کے لیے تم کو پیدا کیا گیا وہ ہے مشقت، ہارڈ شپ، اسٹرائیونگ، ٹوئل، اس کے لیے انسان کو پیدا کیا، اور انسان ہے کہ وہ دوسری ہی چیزوں کو تلاش کر رہا ہے۔ تو یہ بھی ہمارے سامنے ایک چیز آتی ہے، کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ کوئی اس پر قابو نہ پا سکے گا؟ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی سپیریئر اتھارٹی نہیں ہے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے جس طرح وہ لائف کو جی رہا ہے؟ تو بہت بار ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے غافل ہو جاتے ہیں، اور یہ اپنے ذہنوں سے ہمارے یہ چیز نکل جاتی ہے کہ واقعی میں کوئی ہے جو ہم کو دیکھ رہا ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا، کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اسے دیکھا نہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں ہمارا ایک ایسا کرائٹیریا آف میرٹ سیٹ ہو گیا ہے، رانگ کرائٹیریا آف میرٹ، اور یہ شروعات سے ہی ہے اور آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا، کہ لوگ جو ہے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو، آسٹینٹیشس لائف سٹائل کو اور ایکسٹرا ویگنسز کو پرائڈلی ڈسپلے کرتے ہیں، اور اس کو اونچا اٹھا کر اس کو ڈسپلے کرتے ہیں، چاہے وہ آئی فونز ہو یا دوسرے معاملے ہو یا ایکسٹرا ویگنسز کا جہاں پر ڈسپلے ہے۔ ڈھیروں مال اڑا دیا، مطلب شان سے لوگ کہتے ہیں میں نے اپنی شادی میں نے اس فلاں چیز میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا، اور اس کو وہ بوسٹ کرتا ہے، اس کو وہ فلانٹ کرتا ہے، اور یہ آسٹینٹیشن کو فلانٹ کرتے ہوئے ہم کو یہ آیت یہاں پر انڈیکیٹ کر رہی ہے۔ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اسے دیکھا نہیں؟ جب وہ یہ کر رہا تھا تو کیا اس کو ذرا بھی یہ خیال نہیں آیا کہ اسے کسی نے دیکھا نہیں؟ مطلب اللہ تعالیٰ تو اس کے اوپر اتھارٹی ہے، وہ سپریم اتھارٹی ہے، وہ نگہبان ہے جو ہر وقت اس کو دیکھ رہا تھا، تو وہ کیا یہ کرتے وقت اس نے یہ بھول چکا؟ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ ہم نے اسے 2 آنکھیں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے۔ یہاں پر ہم کو وہ تمام چیزیں، وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو، وہ امانتیں، وہ بلیسنگز جو عطا کی ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے۔ the faculties of thinking, speaking, understanding، کہ وہ نعمتیں جو عطا کی اللہ تعالیٰ نے، کیا
وہ اس کو بھول گیا، کہاں سے اس نے یہ مال کمایا اور کہاں اس کو وہ اسپینڈ کر رہا ہے، یہ وہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے اور وہ بندہ بھی خود اس سے واقف ہے، اور وہ اپنی صلاحیتوں کو کہاں کس طرح استعمال کر رہا ہے، کہاں خرچ کر رہا ہے، یہ بھی وہ جانتا ہے۔ اور نیکی اور بدی کے دونوں نمایاں راستے اسے نہیں دکھا دیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بالکل انسان کو ہدایت کے اور گمراہی کے راستے بالکل ہر انسان کے سامنے یہ صاف ہے۔ وہ بچپن سے ہی جانتا ہے کہ سچ کیا ہے، غلط کیا ہے، سیدھا راستہ کون سا ہے، غلط راستہ کون سا ہے، لیکن یہ اب اس کی اپنی چوائس ہوتی ہے کہ وہ کیا آپٹ کرتا ہے۔ ہر انسان کو ہر لمحے چوائس ملتی رہتی ہے، اور وہ اپنی چوائسز کا ہی بیسیکلی وہ مینیفیسٹیشن ہے۔ ایک جو راستہ ہے وہ بہت ہی اس کو آسان نظر آتا ہے اور سیلف پلیزنگ ہے، لیکن وہ واقعی میں وہ مورل ڈپریوٹی کی طرف جاتا ہے، وہ گڑھے میں لے کر جانے والا راستہ، یہ وہ جانتا ہے لیکن پھر بھی وہ راہ پر چلتے چلے جاتا ہے۔ دوسرا راستہ ہے وہ جانتا ہے سچ کا راستہ جو ہے، حق کا راستہ جو ہے، حق پرستی کا راستہ ہے، وہ مشکل ہے، اٹس اسٹیپ اپ ہل روڈ، بٹ اٹ از این ایکچوئل a road of success, a road to salvation، جس کے لیے ایک انسان کو بہت زیادہ پیشنس اور صبر کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ he has to exercise self restraint۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہیں کی، دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہیں کی۔ فلق تحمل عقبہ، اس نے دشوار گزار گھاٹی جو ہے اس سے گزرنے کی کوشش نہیں کی۔ اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی؟ کسی گردن کو غلامی سے چھڑا دینا، یا فاقے کے دن کسی غریب یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا، پھر اس کے ساتھ یہ کہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور خلق خدا پر رحم کی تلقین کی۔ یہ لوگ ہیں دائیں بازو والے، اور جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا وہ بائیں بازو والے ہیں، ان پر آگ چھائی ہوئی ہے۔ یہ تمام آیتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اور اس سے مجھے جو کچھ لیسنز میں اس سے ڈیرائیو کیے ہوں میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنے کی کوشش کروں گی، اور انشاءاللہ ہم سبھی لوگ ان چیزوں کے لیے اسٹرائیو کریں گے جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے۔ یہاں پر کہا گیا دیکھیے کہ اس کے ساتھ چاہیے کہ وہ ہم آیتوں کو بھی دیکھیں گے کہ کیا چیزیں ریکوائرڈ۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ دیکھیے ہم کو ریئل ورلڈ میں رہنا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ شروعات ہی اس آیت سے ہو رہا ہے کہ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی۔ نہیں بولنے کا مطلب ہے کہ حقیقت وہ نہیں ہے جو تم لوگ سمجھ بیٹھے ہو، جو تم لوگ سمجھتے ہو۔ Be in the realistic world. Don't get attached to this world so much that it's difficult to let go of attachments. And don't stay aloof. دنیا کو اسی اینگل سے دیکھو جتنی کی وہ حقدار ہے، اس کا اسٹیٹس ہے، اس سے بالکل اس سے چھٹ بھی مت جاؤ اور اس میں اتنے ملوث بھی مت ہو جاؤ۔ Instead have a balance, because things are not as they seem to be. Utilize each day with wisdom and happiness. اسی لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بہترین دعا ہے کہ یا اللہ مجھ کو چیزیں ویسی ہی دکھا جیسی کہ وہ ہے، نہ کہ زیادہ نہ کم، کیونکہ بہت بار ہمارے پرسپیکٹیوز لائف کے ہماری پرسپیکٹیوز اتنی ڈسٹارٹ ہو جاتی ہیں کہ ہم آئیدر اس میں بہت زیادہ انٹینگل ہو جاتے ہیں، یا پھر ہم ترک کر دیتے ہیں چیزوں کو اور الگ اینگل سے دیکھنے لگتے ہیں۔ Man has been created in difficulty or with difficulty. چاہے ہم دیکھیں کہ کنسیپشن ہو یا the entire process of fertilization till partition, delivery، یا پھر the growing up years، وہ نرچر کرنا، وہ ایک انسان کی پوری تعمیر کرنا، تربیت کرنا، وہ لائف جو ہے کنٹینیوس اسٹرگل محسوس ہوتی ہے۔ ہم ایک ٹاسک پورا نہیں کرتے تو دوسرا ٹاسک، اور ایک مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو دوسرا مسئلہ کھڑا، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کب تک۔ تو بیسیکلی لائف اینڈ اٹ اسٹرگلس ول نیور اینڈ ٹل ڈیتھ، دے ول ان فیکٹ گو بیونڈ ڈیتھ۔ تو مین ہیز بین کریٹڈ ان ڈیفیکلٹی ود ڈیفیکلٹی، یہ ڈیفیکلٹیز ہیں اور یہ مشکلات ہیں جو ختم ہونے نہیں والی ہے۔ سو ڈونٹ فالو اور سرچ فار ایز ان ایوری تھنگ۔ اگر ہمارا ٹارگیٹ ہے، اگر ہمارا گول ہے کہ وی وانٹ ایز، ہم کو آسانی چاہیے، ہیپینس چاہیے، خوشی چاہیے، اگر یہ ہمارا گول بن جائے دین اٹس دا اپوزٹ دیٹ ویل بی گیٹنگ۔ Basically ease یا happiness یا comfort should not be your target, because ultimate rest, ease, relaxation and eternal happiness is not for this world. It's reserved for آخرہ. Yet what we can definitely ask for is ease in everything. وہ اللہ ہی ہے جو ہم کو آسانیاں فراہم کر سکتا ہے مشکلات میں۔ تو ٹھیک ہے، ہم کو آسانی
مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، لیکن ہر کام میں ہم آسانی اگر تلاش کرتے پھریں گے اور اپنا اس کو گول سیٹ کر دیں گے تو پھر لائف کے جو مقاصد ہے، جو پرپز ہے یا جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم سے ادا نہیں ہو پائے گی۔ بہترین دعا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ یا اللہ، there is no ease except in that which you have made easy, and you make the difficulties if you wish easy۔ وہ اللہ ہی ہے جو مشکلات کو آسان بنا سکتا ہے، آسانیوں کو بھی آسان بنانے والا اللہ ہی کی ذات ہے، مشکلات کو بھی آسان بنانے والی وہی ذات ہے۔ تو ہم اس سے آسانی مانگیں مشکلات کو آسان کرنے کی، لیکن آسانی یا ہیپینس ہمارا الٹیمیٹ گول نہ رہے۔ ریممبر اللہ وائل یو ڈو ایوری تھنگ، ہر چیز کے لیے ہم کو اکاؤنٹیبل رہنا چاہیے اور ہر وقت اللہ کو ہم کو یاد رکھنا چاہیے، اس کو ذہن نشین ہم رکھیں گے کہ وہ ہم کو دیکھ رہا ہے، تو ہم اپنے ڈیڈز، اپنے جو اعمال ہے ان کو ایک بیلنس میں رکھیں گے۔ Spend carefully and don't set measures. Spend graciously, generously in the way of Allah. Love, care, send warmth graciously, generously, don't hold back. ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر یہاں فرمایا گیا ہے کہ وہ مال کے بارے میں کہ بے انتہا ایکسٹرا ویگنٹلی اس کو خرچ کر رہا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ مال کے بارے میں ایکسٹرا ویگنٹلی اس کو سرو کرنا، اسراف کرنا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو ہمارا ایک طرف تو یہ کہا گیا، اور اس کے آگے جو آیتیں فالو ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے۔ تو دشوار گزار گھاٹی کے بارے میں اللہ تعالیٰ وہاں فرماتا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم کو یہ یاد دلاتا ہے کہ وہ ہماری بلیسنگز کیا ہیں، ہم کو آنکھیں دی، کان دی، ہونٹ دیے، وہ تمام ٹیلنٹس اس نے جو دیے، اور پھر کلیئر پاتھ دی، ہدایت کی اور گمراہی کی۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو کلیئر ہدایت اور گمراہی کی پاتھ بتا دی ہے، then what's preventing you? Now it's your choice and your judgment جو آپ کو ہم کو آگے لے کر جائے گا۔ اس میں کوئی ہم کو ہاتھ پکڑ کر کھینچ نہیں رہا، کوئی روک نہیں رہا، یہ ہمارا اپنا الٹیمیٹ چوائس ہے، ہمارا اپنا ججمنٹ ہے کہ ہم کس راستے پر چلنا چاہتے ہیں، اور ہم وہی راستہ چوز کرتے چلے جاتے ہیں ڈے بائی ڈے۔ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ بیسیکلی اٹس ٹرائنگ ٹو، اسٹرائیونگ ٹو، میکنگ ایفرٹ ٹو پاس تھرو اٹ۔ چاہے وہ چیلنجز ہو، لائف کے ڈیفیکلٹیز ہو، جو بھی مشکلات لائف میں آ رہے، کم سے کم انسان کوشش کرے، اسٹرائیو کرے، ایفرٹ تو کرے۔ It's not necessary that you will succeed, but at least you tried, and that's what all Allah wants۔ ہم نے کوشش کی، یہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے، وہ دشوار گزار گھاٹی ہے، ہم نے صبر کیا، ہم نے اسٹرائیو کیا، یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہا ہے۔ نو ڈاؤٹ the thing will seem to be quite difficult، لیکن ہم نے کوشش کی، بندے نے کوشش کیا۔ that's what اللہ تعالیٰ wants to see۔ سورہ نجم میں بھی 39 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، there's nothing for man but what he has striven for۔ یعنی انسان کے جو ایفرٹس ہے، اس کی اسٹرگلس ہے، اس کی اسٹرائیونگز ہے، بیسیکلی وہی پروف کرتی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کتنا قریب جانتا ہے، اور وہ کتنا قریب اس کو رکھتا ہے، اور وہ کتنا اسٹرائیو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ غلامی سے گردن چھڑانا، کسی اپریسڈ کی مدد کرنا، کسی مظلوم کی مدد کرنا، اس کے لیے فائٹ کرنا، اس کے رائٹس کے لیے اسٹینڈ بائی کرنا، اس کے لیے آواز اٹھانا، اس کے ساتھ کھڑے رہنا، قدم اس کے ساتھ اسٹینڈنگ اپ فار ہز رائٹس، گردن چھڑانا۔ جو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں معصوم ہے، معصوم جانی ہے، یا جہاں ہمارا گھر ہو، خاندان ہو، سوسائٹی ہو، ایز اے سوسائٹی، ایز اے مسلم، اگر جہاں کہیں ہم دیکھ رہے کہ یہاں ظلم ہو رہا ہے تو ظالم کے خلاف کھڑے ہونا اور مظلوم کی مدد کرنا، یہ ہے۔ فاقے کے دن قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا، یہ ہے دشوار گزار گھاٹی، کہ جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنے سارے لوگ ہنگر پینگ سے گزر رہے ہیں، ہمارے کوئی قریبی یتیم رشتہ دار یا ایسے لوگ جو قریبی لوگوں سے ہم شروع کریں اور لسٹ بنائیں ان کی کہ کون ہو سکتے ہیں ہمارے قریبی لوگ جو واقعی میں ضرورت مند ہے، ڈیسٹیٹیوٹ ہے، ہنگری لوگ ہیں، یا پھر ہم فقیر ہے، فقراء ہے، یا پھر وہ ہمارے گھر کے کام والے ہیں، یا جو بھی ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ مسکین، وہاں سے انیشیٹ کرنا، ان کو کھانا کھلانا، کھانے کھلانے کی بہت زیادہ تلقین کی گئی۔ تو اسٹارٹنگ اسمال، منتھ میں ایک بار، ویک میں ایک بار، یا ڈیلی ہم جو بھی کر سکتے ہیں ہم اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور ہم سب مل کر تھوڑا تھوڑا کریں گے تو ایک چینج پازیٹیوٹی کا آئے گا۔ اس کے بعد کہا گیا ہے کہ اور ہو وہ پھر ایمان والے،
کہ اس میں ایمان ہو۔ پھر اس کے ساتھ یہ کہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور خلق خدا پر رحم کی تلقین کی۔ مطلب یہ سب کرنا ہے، اور یہ سب اس طرح کہ ایمان ہو، ایمان، اخلاص، اور بالکل نیت خاص اس میں ہو، ہم کہ خالص اللہ کے لیے، شو آف کے لیے نہیں، فیس بک، انسٹا یا شو آف کے لیے، پولیٹیکل کوئی مقاصد کے لیے نہ ہو، بلکہ ایمان کے ساتھ اس کو اللہ کی راہ میں کرے، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور خلق خدا پر رحم کی تلقین کی۔ پھر وہ ایک ایسی اجتماعیت، اس کو ہم بول سکتے ہیں ایسا گروپ آف رائچیس کمپنی آف بلیورز بول سکتے ہیں، کہ جو کنسٹرکشن آف سوسائٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، فلفلنگ دا ڈیمانڈز آف ورچیو اینڈ رائچسنس، جو پیشنٹلی ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کر رہے ہیں، صبر کی تلقین بھی کر رہے ہیں، اور خود بھی ایک دوسرے کے لیے کمپیشنیٹ ہے، رحم دل ہے، اور دوسرے لوگوں کو بھی رحم کے لیے اکساتے ہیں، لوگوں پہ رحم کرنے کے لیے تلقین کرتے ہیں۔ تو یہ ایسا گروپ ہو، اس طرح کے لوگوں سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی، اور ان لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات جڑے ہوئے ہوں۔ تو ایسے لوگ ہیں those who are worthy of receiving Allah's mercies، یہی وہ لوگ ہیں جو دائیں بازو والے، ہم سورہ واقعہ میں دیکھتے ہیں دائیں بازو والے جو جنت کی جس کو بشارتیں دی گئی ہے، اور اس کے خلاف جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا وہ بائیں بازو والے ہیں، ان پر آگ چھائی ہوئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو سننے بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو نیک لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔